اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے، کسی نبی کی اطاعت سے نبی نہیں بنتا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یوں بنے گا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموع کا: دل سے پہچاننا، معرفت اور زبان سے اقرار کرنا، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس راہ پہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ سچے رہبر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں غم، تکلیف، دکھ جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر ڈیرا لگا دیا کہ جہاں سکھ بھی دکھ میں لپٹا ہوتا ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے۔ تصوف نام ہے اس بات کے سیکھنے کا کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے تاج الصوفیہ حضرت ابو بکر دلف بن جحدر الشبلی مالکی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لیکچر میں نے 25 دسمبر 2012 میں ہیوسٹن میں دیا تھا، تب میں وہاں مسجد غوث اعظم حنبل میں خطیب تھا۔ 2014 کو 14 سال بعد استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ لیکچر میں ارونگ سے 8 سال بعد دوبارہ دے رہا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں ان کی قبر مبارک پہ فاتحہ پڑھ کر آیا نومبر 2021 میں۔ آپ بھی زیارت کر لیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف آیا، دروازہ جو ہے وہ بالکل بند تھا، پھر ادھر واپس حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کی قبر مبارک کی طرف گئے۔ بندے سے کہا ہے، وہ اس نے مہربانی کی ہے، وہ آ رہا ہے، دروازہ جو ہے لاک جو ہے وہ کھولے گا۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ہے یہ راستہ۔ صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم کے قرب و جوار میں نے جگہ میری کتنی جگہ کوئی نہیں، میں نہیں قبرستان کی طرح لگتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وسلم علیہ۔
تاریخ ولادت 247 ہجری ہے. حساب لگایا جنہوں نے کہا 861 عیسوی بنتی ہے، جس کا یہ 2022 جا رہا ہے. تاریخ وصال 27 ذی الحجہ 334 ہجری بنتی ہے، جس کا یہ اب 1443 جا رہا ہے. اور حساب لگا کے لوگوں نے بتایا کہ 4 اگست 946 عیسوی بنتی ہے، جس کی یہ اب 2022 جا رہی ہے. پیر پیران عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 230 قمری سال پہلے پیدا ہوئے. آج 23 جنوری 2022 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اندازاً 1076 شمسی سال ہو گئے. کچھ ماہ اوپر تلے ہو سکتے ہیں. آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہے. حضرت امام اعظم کی مسجد کے ساتھ والے قبرستان مقبرہ خیزوران کے اندر ہے. آج کی گفتگو کی جزیات جو ہیں وہ یہ رہیں گی: نام سے برکت، آپ کا خاندان، تعلیم و تربیت، گورنرشپ سے ریزائن، تصوف کی طرف رغبت، شیخ نساج، آپ کی تعلیمات، وصال اور مزار. چند ضمنی باتیں بیچ میں ہو جاتی ہیں. تاج الصوفیہ، یہ لقب آپ کو آپ کے مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا لِكُلِّ قَوْمٍ تاج وَتَاجُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الشِّبْلِ. تاج جو ہوتا ہے نا، یہ باعث فخر ہوتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ ہر قوم کے لیے باعث فخر کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے گروہ صوفیاء کے لیے باعث فخر شبلی ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ جس طرح تاج سر پہ رکھتے ہیں ان کو اٹھا کے یوں رکھتے تھے، یعنی ظاہر ہے اس کا کچھ مفہوم ہوگا. تو یہ تاج الصوفیاء ہیں، صوفیاء کے لیے باعث فخر ہے. ابو بکر، لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا بکر کا باپ، لیکن بہت مشہور یہ نام ہے، یعنی زیادہ کنیت میں آتا ہے. ویسے نام بھی ہوگا بکر کا باپ، لیکن بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، کیمل کو. تو ابو بکر وہ شخص جو جوان اونٹوں کو پالنے کا شوق رکھتا ہے یا ان کی بیماریوں کا علاج جانتا ہے، اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں. بات کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام بکر ہو. دلف بن جحدر، دلف بن جحدر یہ آپ کا ذاتی نام ہے. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر دلف بن جحدر ہی لکھا ہے. سیر و اعلام النبلاء نے یہی لکھا ہے. شذرات الذہب من اخبار من ذہب، دوسری جلد ہے، صفحہ 189 ہے. وفیات العیان، دوسری جلد ہے، صفحہ 273 ہے. شخصیت نمبر 229، یہی نام لکھا ہوا ہے آپ کا. اور ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہی نام لکھا ہے. تو میں نے بھی بغداد کے اندر دلف پڑھا ہے آپ کے نام کے ساتھ. باقی جتنے نام بتائے جاتے ہیں مورخین نے انہیں کیلا کے بعد لکھا ہے. کالا اور کیلا، کالا اس نے کہا، کیلا کہا جاتا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ طلباء کو سمجھ آئے گی. کیلا کے بعد بات کمزور ہو جاتی. تو جو نام انہوں نے لکھے دوسرے ان کے، وہ کیلا کے بعد لکھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی آپ کا نام دلف بن جحدر ہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دلف اور جحدر دونوں عربی اسما ہیں. آپ پریشان نہ ہو جائے سن کے. قال ازہری ومن اسماء العرب دلف، دلف عربی ناموں میں سے ہے. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا ذاتی نام دلف ہے. بات تو ادھر ہی رہی کہ دلف کا معنی کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دلف ہے یہ دالفن سے معدول ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے جو بھاری بوجھ کے ساتھ چلتا ہے. اس کو اگر آپ اسے دلفو پڑھیں گے، دلف، تو معنی ہوگا پھل سے لدا ہوا کھجور کا درخت. پھر بھی معنی صحیح ہے، دلف، بوجھ سے جھکی ہوئی اونٹنی. اور اگر آپ دلفو پڑھتے ہیں تو معنی ہوگا شجاع. مطلب یہ ہوا کہ دلف اور دلف اور دلف معنی سب کی ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اپنی مرضی سے اس کو نہیں پڑھ سکتے کہ جی ہم اس کو دلف پڑھ دیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے
کہ نام جو عرب میں رکھا گیا وہ دلف ہی رکھا گیا ہے. تو اس لیے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دلف بن جحدر ہے. تو جحدر آپ کے ابا جی کا نام ہے. یہ بھی عرب میں رکھا جاتا ہے یہ نام. اس کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی بنتا ہے گول چہرہ کم بال. جحدر شبلی، الشبلی شہر کا رہنے والا. یہ اشروسنا یا اسروشنا، ویسے زیادہ کتب والوں نے اسروشنا لکھا ہے تو اس لیے اسروشنا ٹھیک ہے. یہ شبلیہ جو ہے یہ اسروشنا کا شہر تھا. آپ یوں سمجھ لیں کہ سمرقند کا گاؤں تھا. آپ پیدا بغداد میں ہی ہوئے ہیں، یہی مثال آپ نے پایا ہے شیخ شبلی نے. پھر آپ کو شبلی کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں آپ کے والد یہاں سے آ کر بغداد میں آباد ہوئے تھے. تو شبلی آپ کے آبائی علاقہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. ویسے آپ کو میں بتاؤں، شبل کا ایک معنی شیر کا بچہ بھی ہوتا ہے. اس سے بھی شبلی ہو سکتا ہے جو امارت اور دمباوند کی صدارت چھوڑ کر ایک افریقن صوفی کی خانقاہ میں آ بیٹھے، وہ شیر کا ہی بچہ ہو سکتا ہے. کون؟ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو عین من عیون اللہ. ایک بہت بڑا جملہ ہے یہ بھائی، میں ترجمہ اس کا نہیں کرتا، ہاں یہ خود ہی آپ کیجیے. هو عین من عیون اللہ، کیونکہ میں لفظی ترجمہ کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. امام ابن المنادی نے کیا کمال کہا ہے، آپ کی تعریف میں یہ جملہ کہا ہے. یہ ان کا پورا نام جو ہے احمد بن جعفر ہے. یہ بغداد میں ہی پیدا ہوئے تھے. آپ کی قبر مبارک حضرت شبلی کی قبرستان میں ہی ہے، مقبرہ خیزران کے اندر ہی. حضرت شبلی سے 1 سال بعد فوت ہوئے. آپ زبردست عالم، محدث، متقی، مصنف تھے آپ، امام ابن المنادی. تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کی فقہ کی پیروی کی. مالکی تھے اور بہت سی احادیث لکھی ہیں. حضرت ابن العماد الحنبلی نے لکھا وکان شبلی فقیہا عالما. شبلی جو ہیں وہ ایک فقیہ اور عالم تھے، بہت ساری حدیثیں لکھی. احمد بن عطا کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال احادیث لکھی اور فقہا کی صحبت اختیار کی. جان لیجیے جائیں آپ، ہم لوگ پتہ نہیں صوفی کسے سمجھتے ہیں، ادھر صوفی 20 سال حدیث پڑھ رہا ہے. ابو عبداللہ رازی نے فرمایا وَلَمْ أَرَى فِي الصُّوفِيَّةِ أَعْلَمَ مِنَ الشِّبْلِ وَكَانَتْ لَهُ مَعَ الْعُلَمَاءِ جَوْلَاتٌ. صوفیاء میں ان سے زیادہ عالم نہ تھا، وہ علماء کی زیارت کرتے، ملتے، ان کی محافل میں جاتے. علماء اور صوفیاء کے ساتھ ان کا میل جول تھا. مشائخ عراق تو یوں کہا کرتے تھے عجائب بغداد فی التصوف ثلاث. جو مشائخ عراق تو یوں کہا کرتے تھے کہ بغداد کے عجائب تصوف میں 3 ہیں. اشارات الشبلی، شبلی کے اشارات، ونکت المرتعش، مرتعش کے نکات، و حکایات جعفر خلدی، اور جعفر خلدی کی حکایات. یعنی تصوف میں بغداد کی ان 3 ہستیوں نے حیران کیا ہے. حضرت شبلی نے اشارات دے کر، المرتعش نے نکات دے کر، اور جعفر خلدی نے حکایات دے کر. یہ جو مرتعش ہے ان کا پورا نام ابو محمد عبداللہ بن محمد المرتعش ہے. یہ نساپوری ان کا وصال بغداد میں ہوا ہے. اور جعفر خلدی ان کا پورا نام جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی ہے. ان کی قبر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے نا اس کے ساتھ ہی. آپ کے آباء و اجداد کی بغداد میں آمد. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ کے آباء و اجداد موجودہ ملک ازبکستان کے قدیم شہر سمرقند کے ضلع اسروشنا کے گاؤں اشبلیہ میں رہتے تھے. یہ وہاں سے ہجرت کر کے بغداد آئے. اس وقت سامراؤ دار الخلافہ تھا. یہ جو لفظ سامراؤ ہے نا، اسے جلدی میں مکرر سامرا بولتا ہے، اور اکثر جو تاریخ بیان کرتے ہیں وہ بھی سامرا کہتے ہیں. انتہائی غلط ہے یہ. کیوں کہ اصل میں جو سامراؤ ہے نا وہ بھی بدلی ہوئی شکل ہے، تو اس کو اور بدل دیا جا رہا ہے غلط سے. یہ السامراؤ جو ہے یہ سرہ من رعا تھا. سرہ من رعا، تو سرہ من رعا جو ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے السامراؤ میں تبدیل ہو گیا. تو اب اس کو سامرا کہنا جو ہے وہ انتہائی غلطی ہوگی. اس لیے طلبہ جو سن رہے ہیں، آپ جب بھی کبھی بولیں گے
حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کہاں آئے؟ السامراء میں آئے. سامرا نہیں کہنا اسے. یہ علاقہ دریائے دجلہ کے قریب پڑتا تھا، تو عباسیوں نے پھر اسے آباد کیا. خلیفہ جعفر بن المعتصم باللہ نے اپنا محل بنوایا. تو جب خلیفہ نے محل بنا لیا، سارے عمراء ارد گرد آ گئے. یہ ٹھیک سے تو میں بتا نہیں سکتا کہ شیخ شبلی کے آباء و اجداد میں سے کون کب آیا، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ کے چچا جان اسکندریہ میں امیر الامراء تھے. یہ اسکندریہ جو ہے یہ مصر کا شہر ہے، انگلش میں اسے الیگزینڈریا کہتے ہیں. سمندر کے کنارے آباد خوبصورت شہر ہے. بہت سے صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء کی قبور ہے وہاں جناب اسکندریہ میں. تو ان کے جو چچا وہاں امیر الامراء تھے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ کے خاندان والے آپ کی ولادت سے بہت پہلے اپنا آبائی علاقہ اس روشنا چھوڑ آئے تھے اور مسلم حکومت میں اچھے عہدے پر فائز تھے. امیر الامراء کی سیٹ بتاتی ہے کہ یہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک لوگ تھے. یہ پورا خاندان اس دور کا پڑھا لکھا خاندان تھا، اس دور کا بہادر تھا. یہ چونکہ چچا اسکندریہ موجودہ مصر میں امیر الامراء تھے، تو شیخ شبلی کے والد الجہدر کو بھی سامراء میں دربار کے اندر نوکری مل گئی. خلیفہ کی سیکیورٹی کے انچارج بن گئے. یہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا، بہت بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. عباسیوں کی حکومت تھی، ان کو اندرونی اور بیرونی ہر دو قسم کے دشمنوں کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا. عباسیوں کو سیکیورٹی بادشاہ کے لیے آنکھ اور طاقت کا کام دیتی. تو جو گارڈ ہوتا ہے اس کو چوکس ہونا بھی چاہیے، ذہین بھی ہونا چاہیے، طاقتور بھی ہونا چاہیے. سامراء جیسے امیر علاقے میں رہتے ہیں اور سیکرٹ سروس کے انچارج تھے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزر رہی تھی الجہدر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے 247 ہجری میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا. تو نام رکھا دلف. یہ دلف نام جو ہے یہ ایک قسم کی بہادری کی طرف اور ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اس بچے کی ولادت پہ بڑی خوشی منائی گئی. لوگ کیا دیتے ہیں یہ آپ کی امارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنے امیر ہیں، اور کتنے لوگ آتے ہیں یہ آپ کے عہدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے مشہور ہیں. کیونکہ غریب کی خوشی میں خوشی غریب کی طرح ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ حاجب الحجاب تھے، دربار کی اہم شخصیات کی آمد ہوئی. اس بچے نے بچپن شہزادوں کی طرح گزارا. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادوں کی طرح بچپن گزارا. سب سے مہنگے علاقے میں رہتے تھے، باپ سب سے اہم سیٹ کے اوپر تھا، چاچا بہت بڑے اعلیٰ عہدے پہ تھا. تو دلف بڑے ہوئے تو اس دور کی اعلیٰ تعلیم دلوائی. پہلے قرآن مجید حفظ کروایا. بچہ ذہین تھا، ساری قراتیں پڑھ ڈالی. اللہ تعالیٰ نے غضب کا حافظہ دیا تھا. 20 سال کی عمر سے پہلے ہی آپ نے فقہ، قرآن اور موطا امام مالک زبانی یاد کر ڈالی. مسلمانوں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. ہمیں کرامتیں سنا کے اور خود واقعات بنا کے اور ٹھوک کے سنا کے ہمیں ادھر ہی رکھا، بتائے نہیں کہ یہ بندہ کتنا امپورٹنٹ تھا اپنے معاشرے میں. اس دور میں قرآن و حدیث کو ہی علم سمجھا جاتا تھا، صحیح سمجھا جاتا تھا. ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے علم پہ خوش ہیں. یہاں ایک آیت کا حصہ سناتا ہوں اہل دل کو بس. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 83 کا حصہ ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب کبھی ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو یہ اترانے لگے اپنے علم پر. رسول لے کر آیا نشانی تو وہ اس بینہ، وہ چاہے کتاب ہے یا معجزہ ہے، اس کے برابر میں اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے علم پر خوش ہونے لگے. معلوم ہوا علم وہی ہے جو اللہ دے. اس دور میں نشانی کیا ہے جو نبی لے کر آیا؟ قرآن. تو قرآن مجید کے برابر میں کوئی لانا، کسی پہ اترانا، یہ کافروں کی نشانی. تو مسلمانوں سوچ لیجیے آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور کیا بتلانا چاہتے ہیں اور کس چیز کو علم سمجھتے ہیں. خیر اب بات آ گئی تھی. امیر ہو کر، گورنمنٹ میں نوکر ہو کر اور بادشاہ کے خاص آدمی ہیں، پھر بھی بچے کو قرآن اور حدیث اور فقہ اور موطا امام مالک پڑھائی. سبحان اللہ.
اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی، شاعری، عربی ادب، تاریخ کے ماہر تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنتے جائیے آپ غور سے، کیونکہ جب آپ بیان کریں گے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کو بدلیں گے، اور اگر آپ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ولی کو بیان کریں گے پھر آپ صحیح بیان کریں گے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ پڑھ کر فارغ ہوئے تو فوراً ہی والد گرامی کی وجہ سے دربار میں ہی نوکری مل گئی۔ آپ ولی عہد الموفق باللہ کے خاص باڈی گارڈ بن گئے۔ ظاہر ہے جب والد گرامی حاجب الحجاب ہیں تو بیٹے کو اعلیٰ ہی نوکری ملے گی نا، تو ولی عہد کے خاص باڈی گارڈ۔ دونوں میں موفق باللہ میں بڑے اچھے مراسم تھے، حالانکہ الموفق 21 سال بڑا ہے آپ سے۔ کچھ سال بعد آپ اس کے ساتھ رہے، پھر آپ کو موجودہ ملک ایران کے شہر تبرستان کے علاقے دمباوند کا حاکم بنا دیا۔ چونکہ اردو والوں سے پڑھا نہیں گیا ہوگا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نہاوند لکھ دیا ہے۔ انتہائی غلط مسٹیک ہے یہ نہاوند نہیں ہے، یہ دمباوند واقعی ہی شہر ہے، اب اسے دماوند کہتے ہیں۔ یہاں آج بھی برج شبلی ہے 9 میٹر اونچا، سلجوق نے بنایا تھا۔ تو آپ دماوند میں تھے کہ الموفق کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد جو خلیفہ بنا اس نے تمام حکام کو سامراؤ میں بلایا تاکہ ملاقات بھی ہو جائے اور ہر ایک پہ دبدبہ بھی ہو جائے۔ ویسے تو المعتمد باللہ جو ہے اپنے بھائی الموفق کے دور میں ہی خلیفہ بن چکا تھا، مگر الموفق کے بعد مکمل آزادی کا احساس ہوا۔ سب آئے ہوئے مہمانوں کو خلیفہ نے خلعت سے نوازا، محفل برخاست ہوئی۔ حضرت دلف بن جہدر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکل رہے تھے کہ آپ کو چھینکا، غیر ارادی طور پر آپ کا بازو آگے آ گیا۔ چھینک کی آواز اور زور کو خلعت کی آستین نے روکا۔ ایک حاسد دیکھ رہا تھا، اس نے جا کر خلیفہ کو شکایت لگا دی کہ دلف بن جہدر نے آپ کی عطا کردہ خلعت سے ناک صاف کیا ہے۔ دیکھیے کہاں روکنا کہاں ناک صاف کرنا، یہ دربار کی اور خلعت کی توہین ہے۔ چھینکتے ہوئے بازو کا منہ کے آگے آ جانا یہ ایک غیر ارادی عمل ہے، لیکن حاسد نے اسے ارادی عمل بنا کر پیش کیا۔ محبت نہ ہو، ضرورت نہ ہو تو دوسرے کا عیب سننے میں اور قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی صاحبو۔ آدمی غور ہی نہیں کرتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو فتنہ پھیلانے والا ہر جگہ اسی طرح ہی فتنہ پھیلا دیتا ہے، اور ہم سوچتے نہیں۔ خلعت، خلیفہ نے آپ سے خلعت واپس لے لی۔ کبھی کبھی دکھ تکلیف ایک سواری بن جاتے ہیں۔ طلبہ غور سے سنو، یہ دکھ اور یہ تکلیف یہ سواری ہے، رائڈ ہے جو آدمی کو اس کی منزل تک لے جاتی۔ یہ بات جو بھرے دربار میں آپ کے ساتھ ہوئی دل پہ چوٹ لگا گئی، اور اس چوٹ کی وجہ سے آواز آئی، شبلی خلیفہ کی عطا کردہ پوشاک کا تم نے صحیح استعمال نہ کیا تو یہ حال ہوا، بھرے دربار میں تیری تذلیل کی گئی۔ ساری کائنات کے مالک و حاکم و خالق کی عطا کردہ پوشاک، یہ جسم، اس کا صحیح استعمال نہ ہوا تو پھر کیا حال ہوگا محشر کے دن۔ بھائی یہ آواز آ گئی اس وقت۔ واپس سامراء میں والد صاحب کے گھر میں رہنے لگے۔ وہاں سامراء میں اس دور میں شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہوتی تھی، اس خانقاہ میں چلے گئے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اللہ کا کرم ہو جائے تو آدمی خانقاہ میں اور مسجد میں چلا جاتا ہے، اللہ کا کرم نہ ہو آدمی کلب میں چلا جاتا ہے، نشے میں چلا۔ رب تم سے راضی ہوگا تو تجھے تیری پریشانی میں، تیرے دکھ میں تجھے خانقاہ میں لے کے جائے گا، تجھے مسجد میں لے کے جائے گا۔ شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ اب اگر تیزی سے نکل جاؤں تو تشنگی رہ جائے گی بھائی طلبہ میں۔ یہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، یعنی گویا کہ ایک ہی گروپ ہے یہ جی، کیونکہ سری سقطی ماموں لگتے ہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ کے، شیخ شبلی مرید ہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ کے، تو بھائی ایک ہی گروپ ہے یہ۔ بڑے با کرامت ولی کامل تھے شیخ خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام نساج کیسے پڑا؟ کپڑے بننے والا، اصل میں آپ حج کر کے آ رہے تھے، کوفہ کے اندر پہنچے تو ایک صاحب نے آپ کے رنگ سے اندازہ لگایا کہ یہ غلام ہے اور کپڑے بوسیدہ ہیں، سمجھا بھاگا ہوگا، قریب گیا، پوچھتا تم غلام ہو؟ آپ اس وقت پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، سنتے ہی ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بولے اپنے حقیقی آقا کا غلام ہوں،
تم اپنے آقا سے فرار ہو؟ بولے ہاں، اسی کے گھر سے آ رہا ہوں، فرار ہوں۔ وہ بولا چلو تم کو تمہارے آقا کے پاس لے چلو۔ بولے ہاں جلدی لے چلو، بڑی تڑپ ہے کہ آقا سے ملاقات ہو جائے۔ وہ آپ کو اپنے کارخانے میں لے گیا، وہاں جا کے یہ ہے تمہارا کام، تمہارا نام خیر ہے، چلو کپڑا بننے پہ لگ جاؤ۔ 2 سال تک آپ وہاں کام کرتے رہے۔ لیکن امام محدث شیخ الصوفیہ ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر بن قاسم بغدادی الخلدی، یہ خلدی آپ کو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک روز پکارا تھا، خلدی۔ ان کی جو حکایت ہے نا وہ مجھے ٹھیک لگی ہے اور ریزن اپیل کرتی ہے۔ آپ نے ایک روز ان سے پوچھا کہ آپ کا نام نساج کیسے پڑ گیا؟ بولے میں حج کر کے آ رہا تھا، کوفے میں رکا، کسی صاحب کا غلام جو ہے وہ بھاگ گیا تھا افریقن، تو خیر النساج بھی افریقن ہے، اس کی شکل رنگ سب کچھ مجھ سے ملتا تھا، میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ آ گیا، ہاتھ سے اس نے شور مچا دیا، وہ خیر تو بھاگ گیا تھا، اس کے غلام کا نام خیر ہوگا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، آج جنہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ اتنے غور سے تو نہیں دیکھتے، جنہوں نے دیکھا ہوا تو کہنے لگا ہاں ہاں یہی ہے۔ 2 سال تک وہ مجھ سے کام لیتا رہا کپڑا بننے کا، مجھے کافی مہارت ہو گئی، پھر اسے احساس ہو گیا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے۔ اس نے تو چھوڑ دیا مگر میں نے نام نہیں چھوڑا، تب سے نام اپنا خیر النساج ہی رکھ لیا۔ آپ بغداد آ گئے، آپ 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت خیر النساج کی بڑی کرامت مشہور ہے بغداد میں، ایک سناتا ہوں میں آپ کو، ابو الخیر الدیلمی نے بیان کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس دریا کو دیکھ رہے ہیں، میں اس دریا کو دریائے صوفیہ کہتا ہوں، آپ بھی ذرا اس کی فل زیارت کر لو۔ تو اس دریا کے کنارے بیٹھے کپڑا بن رہے تھے کہ عورت آئی، بولی وہ رومال بن دیا؟ آپ نے فرمایا یہ لو ماں جی بن دیا، قیمت کیا ہے؟ کہا 2 درہم۔ اب میرے پاس تو نہیں ہے، ایک ہے، فرمایا لگے چلو ایک دے دو، ایک کل آ کے دے دینا۔ تو بولی کل اگر تم نہ ہوئے تو کیا کروں؟ تو آپ دریائے دجلہ میں پھینک دینا اور کہنا کہ یہ خیر النساج کی مزدوری ہے۔ وہ دوسرے دن آئی، آپ کو کنارے پہ نہ پایا، اس نے یوں ہی وہی کہہ کر یہ خیر النساج کی مزدوری ہے، درہم پھینک دیا۔ حضرت خیر النساج کچھ دیر کے بعد آئے، آپ دریا کے کنارے پہ آئے اور آپ نے آواز دی وہ میرا درہم عورت چھوڑ گئی ہے تو مجھے دے دیجیے۔ ابو الخیر دیلمی کہتے ہیں کہ ایک کریب یا وہ مچھلی، اب اس میں سرطان لکھا ہوا ہے، سرطان ویسے کریب کی ایک قسم کو کہتے ہیں، وہ درہم پکڑ کے باہر کنارے پہ آپ کے آگے لا کے رکھ گیا۔ اللہ اکبر! جب تم خدا کے ہو جاتے ہو نا، خدائی تمہاری ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ میں اس کا سادہ ترجمہ کر دوں، اگر آپ مجھے کچھ کہیں نا، جب تم اللہ کے نوکر بن جاتے ہو ساری کائنات پھر تمہاری نوکر بن جاتی ہے۔ تو اگر تم ہی دنیا کو اپنے نوکر کو اپنا آقا بنانا چاہتے ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر بناؤ۔ حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلوم پڑ گئے؟ اب میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ان کی خانقاہ میں شیخ شبلی رحمہ اللہ دمباوند کی عمارت چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ ان کی خانقاہ میں، چونکہ یہ مرید تھے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو نام تو لینا نا مرشد کا، اور ان کو حضرت جنید بغدادی سے بھی بڑا پیار تھا۔ ایک روز خیر النساج فرماتے ہیں میں عبادت میں مصروف ہوں، بار بار فورس ہوتا ہے کہ دروازے پہ جنید بغدادی کھڑے ہیں، میں پھر عبادت کی طرف دھیان لگاتا ہوں، پھر آتا جنید بغدادی کھڑے، میں پھر عبادت کی طرف دھیان لگاتا، لیکن جب خیال نہیں گیا تو میں اٹھ کر باہر گیا، دیکھا تو جنید بغدادی باہر کھڑے ہوئے۔ میں خیر النساج کے بارے میں صرف نام لے کر آگے چل پڑتا، مختصر تو ہو جاتا، مگر اولیاء کے محبین کو سوچ رہتی یہ کون ہے جن کے پاس حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے؟ تو یہ سریو بن المغلس سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، جنید بغدادی کے پیر بھائی ہیں۔ حضرت شبلی ان کی محفل میں، ان کی خانقاہ میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرے دن تیسرے دن حضرت جنید بغدادی سری سقطی کا ذکر ہو جاتا، شیخ شبلی کے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی، جنید بغدادی، یار میں ان سے ملوں۔ خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ نے جان لیا۔ ایک روز حضرت شیخ النساج رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا فیض جنید بغدادی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے، اندازاً آپ کی عمر 30 سال تھی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 59 سال تھی۔ ان کی خانقاہ میں آئے،
بایت کی۔ پیر کو معلوم ہوتا ہے کہ کس مرید کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو آپ کسی کے بایت ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ پیر نے اب آپ کی تربیت کرنی ہے، تو وہ تربیت تبھی کرے گا جب اس کو خود معلوم ہوگا۔ تو کم از کم پیر بننے کے لیے 30 سال تو لگتے ہی ہیں۔ 20 سال میں قرآن حدیث پڑھنا، اگر کوئی اور شرارت بازی نہیں کی تو 10 سال پھر اس پہ عمل کرنا، اتنے تو لگ جاتے ہیں۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ آتے ہیں تو آپ جان گئے کہ ان کی تربیت کس طرح کرنی ہے مجھے، چونکہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ امیر خاندان اور امراء سے تعلق رکھتے تھے، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری ہے۔ اس کا مطلب حرام کام نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی نہیں، مطلب غربت، غریب، فقیر، فقر سے رابطہ نہیں تھا۔ تو فرمایا خانقاہ میں سب کے ساتھ رہنا ہے آپ کو، جتنے صوفیاء ہیں سب کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ آپ نے 1 ماہ یوں ہی گزار دیا، ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں، باورچی بھی آپ ہی ہیں، اٹھانے والے بھی آپ ہی ہیں، کھلانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ پیر کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں دیکھی۔ 1 ماہ بعد بولے میں جا رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ بولے میں نے بہت سنا تھا آپ کا نام، میں نے تو 1 ماہ کے اندر کوئی حیران کن چیز نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے پورے 1 ماہ میں کسی لمحے مجھ سے سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کچھ دیر چپ رہ کر بولے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی کرامت ہے۔ تو ہم بھی جب کرامتیں دیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو مرشد کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی سنت کے خلاف عمل تو نہیں ہو رہا، اسی قسم کی کرامتیں دیکھیں۔ اور جب آپ اس طرح کی کرامتیں دیکھنے کے شوقین ہو جائیں گے تو پھر آپ کو عالم ملیں گے، اور جب آپ شعبدہ بازیاں دیکھنے کے شوقین ہو جائیں گے پھر آپ کو تصوف کے فیلڈ میں جادوگر ملیں گے، دھوکے باز ملیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ خانقاہ سے نکل جاؤ۔ ایک عجیب جھٹکا لگا، آپ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، ہاتھ جھٹک دیا، چلے گئے، کچھ دن کے بعد پھر آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، ہاتھ جھٹک دیا، پھر کچھ ایام کے بعد آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، ہاتھ جھٹک دیا۔ تو آپ نے اب کی بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ تو کہتے تھے کہ میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، یہ ہاتھ جھٹک دینا کون سی سنت ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی تربیت میں ایک اہم چیز حکومتی جراثیم اور امارت کا نشہ، اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے آپ کی تربیت، کہ جب تک یہ ختم نہ ہوں گے آگے نہ بڑھ پاؤ گے، اور یہ صرف اسی وقت ختم ہوتے ہیں جب دوسروں کی نفرت کو برداشت کیا جائے۔ دیکھا یہاں پیر تربیت پہ، پیر کو معلوم ہے کہ ان کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ جاؤ آج سے تمہاری تربیت شروع، بازار میں جا کے گندک بیچو۔ وہ لوگ اس دور میں کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے آگ جلاتے، جس کو آج کل آپ دیا سلائی کہتے ہیں، میچ باکس۔ وہ آپ نے لوگوں کے رویے کو برداشت کیا۔ کئی ماہ بعد آپ نے فرمایا جاؤ جو لوگ فقراء کے لیے کھانا دیتے ہیں ان کے پاس سے کھانا لایا کرو۔ آپ جاتے، کچھ لوگ دیتے، کچھ بھگا دیتے۔ حضرت جنید بغدادی آپ کے معمولات پہ مکمل نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روز کرنے لگے حضور فقراء کے لیے لینے جاتا ہوں، کچھ دھکے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ کھانا دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی عادات سے ہی آپ کی واقفیت کروانا تھی۔ یہ سبق یاد رکھنا، مخلوق سے وابستگی نہ رکھنا، مخلوق کو خالق پہ فوقیت نہ دینا۔ دیکھ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ حضرت۔ ہم یہ باتیں نہیں سنیں گے، نو، ہمیں اتنی بور لگیں گی یہ باتیں، ہم سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ 2 منٹ کے اندر پورے قرآن مجید کا ترجمہ کو دے دے ہمیں۔ آپ کو توجہ دینی ہوگی اور آپ کو اصل چیز سننی ہوگی۔ مخلوق سے وابستگی نہ رکھنا، مخلوق کو خالق پہ فوقیت نہ دینا کسی شے میں بھی۔ آپ جاؤ جہاں تم حاکم رہے ہو، دمباوند، جسے دماوند بھی بعد میں کہنے لگے، وہاں جا کر لوگوں سے معافی مانگو۔ دیکھیے یہ ہے پیری مریدی، جاؤ جا کے لوگوں سے معافی مانگو۔ کس نے کہا صوفی بننا آسان ہے؟ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ تصوف ہندوؤں سے لیا گیا، یہ ہندوؤں کی صفات ہے؟ بغداد میں ہندو رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ دماوند گئے، لوگوں کو اکٹھا کر کے، گھر جا کر، مسجد جا کر، جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، یہاں پاسبل تھا، جا کے لوگوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے دور انتظام میں کوئی زیادتی ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ نے کئی روز یہاں رہ کر یہ عمل جاری رکھا۔ لوگ آپ کی باتیں سن کے اور حالت دے کر رو پڑتے تھے۔ آپ نے اندازاً
آپ نے تقریباً سب سے معافی مانگ لی، ایک فیملی وہاں سے کوچ کر گئی، بڑا پوچھا آپ نے، نہیں پتا چلا ان کے بارے میں، آپ نے 1,00,000 دراہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے کہ اے مالک وہ مجھے مل رہی فیملی کہ جس سے میں معافی مانگ سکوں، تو مجھے معاف کروا دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ان باتوں پہ سوچنا